ڈالیں گے عالمی خبرنامے پر۔ یوکرین کی حمایت میں امریکہ کی افواج پولینڈ کی سرحد پر پہنچ گئی۔ برطانیہ نے بھی مزید 350 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ماسکو میں فرانسیسی اور روسی صدور کی ملاقات میں یوکرین کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ یوکرین کی سرحد پر عسکری سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ امریکی افواج کا پہلا دستہ متعدد طیاروں میں پولینڈ پہنچ گیا۔ طیاروں میں بڑی مقدار میں جنگی ساز و سامان بھی پولینڈ پہنچا دیا گیا۔ صدر بائیڈن نے 3000 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ میجر جنرل کرسٹوفر پولینڈ میں امریکی افواج کی کمان کریں گے۔ پاک افغان سرحد پر برفانی تودے کی زد میں آنے سے 19 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان عہدیدار نے غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کہ افغانستان سے پاکستان میں داخلے کے لیے پہاڑی درہ عبور کرتے ہوئے یہ حادثہ کا شکار ہوئے۔ افغان عہدیدار نجیب اللہ احسن ابدال کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن برفانی تودے کی جگہ پر تلاش کا کام کر رہے ہیں۔ اب تک برفانی تودے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 19 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ آسٹریلیا نے کورونا کے باعث 2 سال سے بند ملکی فضائی اور زمینی سرحدیں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کی جانب سے ویکسینیشن مکمل کرنے والے سیاحوں اور ویزا ہولڈرز کے لیے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ مکمل ویکسینیشن والے افراد 21 فروری سے آسٹریلیا آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ طلباء اور ہنرمند افراد بھی آسٹریلیا جا سکیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اعلان کیا کہ مکمل ویکسینیشن والے افراد آسٹریلیا آنے پر خوش آمدید کہیں گے۔ ریاض سفارتخانہ پاکستان کے چانسلری ہال میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر ارشد بھٹی نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مزید اس پر جانتے ہیں ریاض سے نمائندہ ایون ٹی وی کامران ملک سے۔ ریاض سفارتخانہ پاکستان کے چانسلری ہال میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ان کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر ارشد بھٹی نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں پاکستانی کاروباری شخصیات نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ میں مقیم پاکستانیوں کو چاہیے وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ریمیٹنس بھیجنے پر سعودی عرب تمام ممالک میں نمبر 1 پر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $3.5 ارب جمع ہو چکے ہیں، جو ملک کی معیشت کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بہترین سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس کی لاتعداد سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی کووڈ-19 کے دوران پرفارمنس مثبت انداز میں آگے بڑھی، جس کو IMF سمیت دنیا بھر نے اس کو سراہا۔ پاکستان کی گروتھ -1 ہوئی، جبکہ دنیا بھر میں کئی ممالک کی گروتھ پاکستان سے بھی کم ہوئی، مگر پاکستان نے درست معاشی پالیسیوں کی بدولت اپنی ریکوری کو بہتر کیا۔ فارن ایکسچینج کووڈ-19 کے باوجود بہتری کی جانب رواں دواں ہے اور مشکل حالات میں معیشت کو مستحکم بنایا جا رہا ہے۔ ایسی وہ درآمدات جو عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہوئی، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی مہنگائی بڑھی۔ سفیر پاکستان لیفٹیننٹ ریٹائر بلال اکبر نے گورنر اسٹیٹ بینک سے درخواست کی کہ تمام ممالک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو ریپرزینٹیو ہونے چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہتر سہولیات مہیا کی جائیں۔ سیمینار کے آخر میں کمیونٹی اور کاروباری شخصیات کی جانب سے سوالات پر گورنر اسٹیٹ بینک نے تسلی بخش جواب بھی دیے۔ کامران ملک، ایون نیوز، سعودی عرب۔